بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جب رات کی تنہائی ہو، درد جسم کو توڑ رہا ہو، ڈاکٹر جواب دے چکے ہوں، دوائیں اثر نہ کر رہی ہوں اور انسان بے بسی کے عالم میں صرف آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو۔ اس لمحے اگر کسی کے لبوں پر ایک صدا ہو جائے، درود پاک، درود شفا، تو کیا آپ جانتے ہیں یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ رحمت الہی کو آواز دینا ہوتا ہے، یہ شفا کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا بیان درود شفا، بیماری میں امید، دلوں کا سکون اور رب کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ سوچیں، جس عمل میں اللہ خود شامل ہو، اس عمل میں شفا کیوں نہ ہو، جس میں رحمت اس میں کیوں نہ ہو اور اس میں برکت کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب ذرا غور کریں، جہاں رحمت نازل ہو وہاں بیماری کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ درود شفا کیا ہے؟ یہ ابھی سکرین پر بھی شو ہو رہا ہوگا، درود پاک۔ یہ درود صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں، یہ یقین کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہے، یہ دل کی گہرائیوں سے مانگنے کے لیے ہے۔ درود شفا کے روحانی اثرات ہیں۔ درود شفا میں 3 عظیم شفائیں مانگی گئی ہیں۔ دلوں کی شفا، حسد، غصہ، ڈپریشن، بے سکونی۔ جسموں کی شفا میں پرانی بیماریاں، درد، کمزوری اور لا علاج سمجھی جانے والی تکلیفیں۔ آنکھوں کی شفا اور نور، ظاہری نظر، باطنی بصیرت۔ یہ درود ہمیں سکھاتا ہے کہ شفا صرف جسم کی نہیں، روح کی بھی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میرے پاس ایک شخص آیا، آنکھوں میں آنسو، آواز میں لرزش، کہنے لگا، ڈاکٹر کہہ چکے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس سے کہا کہ ڈاکٹر نے لا علاج چھوڑا ہے، رب نے نہیں۔ میں نے اسے درود شفا دیا، کہا کہ فجر کے بعد، عشاء کے بعد اور بیماری کے درد کے وقت صرف یہ درود پڑھ لینا اور اللہ پر یقین رکھنا۔ چند ہی ہفتوں کے بعد وہ شخص واپس آیا، چہرے پر نور، زبان پر شکر اور کہنے لگا، اللہ نے شفا دے دی۔ بیماری آزمائش یا رحمت، بیماری ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اللہ کا خاص توجہ دلانے والا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب اس بیماری میں درود شامل ہو جائے تو وہ تکلیف عبادت بن جاتی ہے۔ درود شفا کا طریقہ، باوضو ہو کر دل میں یقین کے ساتھ کم از کم 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ یا 100 مرتبہ، بیسٹ تو ہے کہ 100 مرتبہ آپ پڑھیں۔ بیمار خود پڑھ سکتا ہے، کسی بیمار پر دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس درود پاک کو پانی پر پڑھ کر دم کر کے بیمار کو پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اور یہ بہت سے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے، یہ میرا خود کا بھی آزمایا ہوا ہے۔ اس میں شفا ہے، اس میں اللہ پاک کی رحمت ہے۔ یاد رہے، علاج کے ساتھ دعا کے ساتھ علاج اور علاج کے ساتھ دعا بہت ضروری ہے۔ اس درود میں ہم کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ اے اللہ، ہمارے دلوں کا علاج، ہمارے جسموں کی شفا، ہماری آنکھوں کا نور، ہماری زندگیوں کی صحت۔ یہ درود ڈپریشن کے لیے، یہ درود کینسر کے مریضوں کے لیے، یہ درود بے اولادوں کے لیے اور یہ درود مایوس انسان کے لیے، حتیٰ کہ ہر طرح کی بیماری کے لیے یہ درود پاک ہے۔ بیماری صرف جسم کو نہیں توڑتی، یہ حوصلہ توڑتی ہے، یہ یقین توڑتی ہے اور یہ انسان کو اللہ سے بھی دور کر دیتی ہے۔
شیطان کیا کہتا ہے؟ اب کیا فائدہ، اب تو بہت دیر ہو گئی، تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب انسان درد میں درود پڑھتا ہے تو وہ صرف شفا نہیں مانگتا، وہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے۔ درود ایسے نہ پڑھیں جیسے چلو دیکھ لیتے ہیں، درود ایسے پڑھیں جیسے یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ یقین کم ہوگا، اثر کم ہوگا۔ یقین مضبوط ہوگا تو معجزہ بھی بڑا ہوگا۔ اگر آج کوئی بیمار ہے تو ہمت نہ ہارے، اگر کوئی ٹوٹا ہوا ہے تو مایوس نہ ہو۔ درود شفا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اپنے دل کا سہارا بنائیں، اپنی راتوں کی دعا بنائیں۔ میری دعا ہے اے اللہ جو بستر بیماری پر ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو ہسپتالوں میں ہیں انہیں خیریت سے گھر لوٹا دے۔ اے اللہ ہمیں درود کی طاقت سمجھا دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جوڑ دے۔ درود پاک کی کثرت کریں۔ آپ جس بھی بیماری میں ہیں آپ درود پاک کو پڑھ کر جتنی بار بھی آپ درود پاک پڑھیں، اور بیماری کے لیے تو خاص طور پر درود شفا ہی پڑھیں۔ آپ بیمار ہیں، جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے، اس درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی درود پاک پڑھتے ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے کہ آپ اس کو جب بھی آپ درود پاک پڑھ کے ختم کریں تو پاس پانی رکھیں، اس پانی پہ پھونک مار دیں اور وہ پانی آپ پیا کریں۔ آپ کی روحانی جسمانی بیماریاں، ذہنی قلبی بیماریاں جو بھی ہیں انشاءاللہ وہ درود پاک کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ درود پاک یقین اور کامل یقین اور یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے اور سلامتی بھی ہے۔ جب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ پاک بدلے میں ہم پہ رحمتیں اپنی نازل کرتا ہے، ہماری مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ آپ درود پاک کی کثرت کریں، خود بھی درود پاک پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیا کریں، ساتھ ساتھ درود پاک لکھا بھی کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو محبت، ادب اور یقین کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنائے۔ آمین ثم آمین۔